نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ و تجہیز و تکفین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے تو ہمیں غسل جو میرے قریبی رشتہ دار ہوں گے وہ مجھے غسل دیں اور قبر میں اتاریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں لڑکے کروٹ بدلتے جاتے اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے جاتے تھے۔ جب غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز سے فراغت ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ بعض کہتے تھے کہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے، بعض کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان میں دفن کیا جائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر ایک نبی اسی جگہ دفن کیا گیا ہے جہاں اس کی روح قبض کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا اٹھا دیا اور اسی جگہ قبر کھودی گئی، بغلی قبر کھودی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو جنازہ کی نماز پڑھنی شروع ہوئی۔ اول مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر لڑکوں نے نماز جنازہ پڑھی، کسی نے کسی کی امامت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی شدت اور پھر انتقال کا حال سن کر سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تمام لشکر والے مدینہ میں چلے آئے تھے اور فوجی علم حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 صفر کو یمن کے ساتھ لڑائی اور جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ بھی راستے میں تھے تو یہ بھی واپس آ گئے۔ تو انہوں نے یہ اپنا علم جو ہے وہ حجرہ مبارک کے دروازے پر کھڑا کر دیا گیا۔ نماز جنازہ چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار ہوئی تھی پڑھی گئی، لہذا ظاہر ہے کہ تمام مسلمان جو مدینہ میں موجود تھے ایک مرتبہ نماز نہ پڑھ سکتے تھے، پھر یہ نماز جنازہ کسی کے زیر امامت بھی ادا نہیں ہوئی بلکہ الگ الگ ادا کی گئی، لہذا یہ کسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ تمام مسلمان جو مدینہ میں موجود تھے، تمام لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام عورتیں، تمام لڑکے، تمام غلام گروہ در گروہ حجرہ میں آ کر نماز جنازہ پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے بعد فوراً ہی دفن کر دی جاتے۔ نماز جنازہ کا سلسلہ یقیناً اگلے دن تک برابر جاری رہا ہوگا، اور اس لیے اس پر ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 شنبہ کو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے روز 6 شنبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی اور منگل کے دن 2 شنبہ کو اور 6 شنبہ کو شنبہ کی درمیانی شب میں دفن کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ضعیف روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شنبہ اور 4 شنبہ کی درمیانی شب میں دفن کیے گئے، جو اسلامی حساب کے موافق 4 شنبہ کی شب تھی۔ تبھی کسی حیرت اور تعجب کا مقام نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے دفن میں اس طرح 36 گھنٹہ کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ مانا جا سکتا ہے، اور وہ جو اس حالت کی اعتبار سے جو اوپر مذکور ہوئی کچھ زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ تھا عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
جنازہ کا کہ گروہ در گروہ آتے جاتے تھے، کسی نے امامت نہیں کرائی تھی کیونکہ کوئی نہیں کرا سکتے تھے۔ جس طرح ہونا تھا صحابہ کے نزدیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے گئے۔ جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگی تھی تو اس پر ایک فقرہ پڑھا جاتا ہے: اے عائشہ، تیرے حجرے میں مدنی کو قیامت تک صلا دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلا دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دفن کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں جو منافق ہیں ان کے دلوں میں جو آتا ہے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک صلا دیا۔